بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم 10th کلاس کی ترجمۃ القرآن کا چیپٹر نمبر 6 جس کا عنوان ہے سورۃ ابراہیم وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو چلیے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں پڑھنا۔ تو سب سے پہلے اس کا تعارف ہے کہ سورۃ ابراہیم قرآن مجید کی 14ویں سورت ہے، یعنی کہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کی 14ویں سورت کون سی ہے؟ سورۃ ابراہیم ہے، اور یہ قرآن مجید کے 13ویں پارے میں ہے، ٹھیک ہے، 13 پارے میں ہے اور ترتیب کے اعتبار سے 14ویں سورت ہے۔ اس سورت کی آیات نمبر 35، ٹھیک ہے، 35 میں موجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ ابراہیم ہے، یعنی کہ یہ اس کی وجہ تسمیہ ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کو سورۃ ابراہیم کو سورۃ ابراہیم نام کیوں رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہے، اس میں 7 رکوع ہیں اور 52 آیات ہیں۔ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی اور اہل مکہ ہر قسم کے شرک بت پرستی کے باوجود اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے اور خود کو ابراہیمی کہتے، ٹھیک ہے۔ اس سورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے افکار اعمال کو اجاگر کر کے ان کے عقائد کے ضمن میں اسلامی عقائد کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس سورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی متعدد دعاؤں اور ان کی قبولیت کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مرکزی موضوع، سورت ابراہیم کا مرکزی موضوع شرک کی مذمت اور توحید کا اثبات ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس میں دیکھتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ چیز آپ نوٹ کریں کہ سورت ابراہیم قرآن مجید کی سورت ہے، کون سی سورت ہے؟ تو 14ویں سورت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سورت ابراہیم قرآن پاک کے پارے میں ہے، کون سے پارے میں؟ تو 13ویں پارے میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سورت ابراہیم جو ہے یہ مکی ہے، یہ مدنی ہے، تو سورت ابراہیم جو ہے یہ مکی سورت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اہل مکہ ہر قسم کے شرک اور بت پرستی کے باوجود اپنی نسبت کس کی طرف کرتے تھے؟ تو وہ اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح خود کو ابراہیمی کون کہتے تھے؟ یہ بھی بن سکتا ہے، تو اہل مکہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے۔ اور اس میں اضافی سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی سورت ابراہیم کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو وجہ تسمیہ یہاں سے لے کر یہاں تک بنتی ہے تک، تو آپ یہاں تک لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سورت ابراہیم کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ تو سورت ابراہیم کا مرکزی موضوع یہ ہے، اور سورت ابراہیم کے کتنے رکوع اور کتنی آیات ہیں؟ تو اس کے جناب والا 7 رکوع ہیں اور 52 آیات ہیں، آپ یہاں سے لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے ہم اس کے مضامین کی طرف چلتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سے مضامین جو ہے وہ بیان ہوئے ہیں۔ سورت ابراہیم کے آغاز میں قرآن مجید کی عظمت اور شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ کتاب کسی انسان کی کوششوں کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، جس کا مقصد انسانوں کو کفر شرک کی تاریکیوں سے نکال کر توحید و رسالت کے نور اور روشنی کی طرف لانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قوم کی طرف نبی مبعوث فرمایا وہ نبی اس قوم کی زبان ہی میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی وضاحت فرماتا ہے، تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ بات سمجھ آ سکے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے، اس صورت میں سابقہ امتوں کے عروج و زوال کے احوال و واقعات بیان کیے گئے ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اس ضمن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی اقوام اور قوم عاد و ثمود کا تذکرہ ہے۔ اس صورت کے اندر تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے توحید اور آخرت پر ایمان لانے، توبہ، توکل کی دعوت دی، لیکن ان اقوام نے انہیں اپنے جیسا انسان ہونے کا طعنہ دیا، ٹھیک ہے، طعنہ دے کر ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور شہر سے نکال دینے کی دھمکیاں دیں۔ اس صورت میں انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت نہ ماننے پر جہنم کی آگ خصوصاً ماء سدید، یعنی کہ کھولتا ہوا پانی پلانے کی وعید سنائی گئی، یعنی کہ جو لوگ اپنا نبیوں کا کہنا نہیں مانتے تو انہیں کیا ہے؟ ماء سدید، یعنی کہ کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، جو ان کی حلق سے مشکل سے گزرے گا، اور موت کے تکلیف طاری ہونے کے باوجود
وہ مر نہیں پائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اتنی تکلیف ہوگی لیکن وہ اس کے باوجود بھی نہیں مریں گے۔ سورۃ ابراہیم میں مشرکین کے اعمال کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا۔ یہاں سے کویسچن نمبر جو ہے وہ 1 کا جواب سٹارٹ ہو رہا ہے۔ کویسچن نمبر 1 ہے کہ کفار کے اعمال کو کس مثال سے واضح کیا گیا ہے؟ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان نہ ہونے اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نہ کرنے کی وجہ سے ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یعنی کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اپنے رسولوں کی اتباع نہیں کرتے تو وہ جتنی مرضی نیکیاں کر لیں ان کی کوئی نیکی قبول نہیں ہونے والی، وہ کیا ہے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور ان کی مثال اس راکھ کی طرح ہے جسے تیز آندھی اڑا لے جائے۔ یعنی کہ راکھ ہوتی ہے نا، وہ پڑی ہوتی ہے تو وہ ہوا آتی ہے تو اس کی کوئی اوقات ہی نہیں، بہت ہلکی سی ہوتی ہے تو وہ اڑ جاتی ہے۔ تو اس طرح ان کی جو نیکیاں ان کی کوئی حیثیت نہیں، وہ ایسے جیسے تیز آندھی آئی اور وہ اڑا کر لے گئی۔ جب جہنم میں لوگوں کو پھینکا جائے گا تو دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ اپنے طاقتور لوگوں سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے فرما بردار تھے، تو آج تم اس عذاب سے نجات دینے کے لیے ہماری کچھ مدد کرو، مگر وہ جواب دیں گے کہ آج ہم سب اس عذاب میں شریک ہیں، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی؟ یعنی کہ دنیا میں جو کمزور لوگ ہیں وہ اپنے طاقتوروں سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے فرما بردار تھے جس طرح دنیا میں، اور آج اس عذاب سے ہمیں نجات دینے میں ہماری کچھ مدد کرو۔ تو وہ جو لوگ ہوں گے تو وہ آگے سے کیا کہیں گے، آج ہم بھی تمہاری ہی طرح عذاب کا مزہ چکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ہمارا کوئی وہ مددگار نہیں ہے۔ سورۃ ابراہیم میں شیطان کی دشمنی کی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے۔ یہاں سے سوال نمبر جو ہے وہ 2 سٹارٹ ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن شیطان اپنے پیراکاروں کو جو ہے وہ کیا حقیقت بتائے گا۔ تو یہاں سے دیکھیں کہ قیامت کے دن شیطان اپنے ماننے والوں کو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے ہیں اور میرے سب وعدے جھوٹے تھے۔ میں تو تمہیں بہلانے پھسلانے کی دعوت دی اور تم نے فوراً قبول کر لی، لہٰذا اب مجھے ملامت نہیں کرو، خود اپنے آپ کو ملامت کرو۔ نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو اور نہ میں تمہاری فریاد جو ہے وہ درسی کر سکتا ہوں، میں تم سے بری ذمہ ہوں۔ یعنی کہ شیطان جو ہے وہ قیامت والے دن جو ہے وہ انسانوں کو یہ کہہ کے شرمندہ کرے گا۔ یہاں سے سوال نمبر 2 کا جواب ہے، ٹھیک ہے، کہ میرا جو ہے وہ آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سورۃ ابراہیم میں ایمان اور کفر کو 2 مثالوں سے واضح کیا گیا ہے۔ کلمہ طیبہ یعنی کہ توحید اور رسالت کے اقرار کی مثال اچھے درخت سے دی گئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سورۃ ابراہیم میں ایمان اور کفر کو 2 مثالیں دے کر واضح کیا گیا ہے۔ یعنی کہ جو توحید ہے اس کی مثال اچھے درخت سے ہے جو ہر وقت پھل دیتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، اور کلمہ خبیثہ یعنی کہ حق کے انکار کی مثال بیکار جڑی بوٹیوں کی ہے۔ یعنی کہ جس طرح وہ جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں نا، جب وہ اپنا کسان جو ہے ان کو فصلیں بوتے ہیں تو ان کو وہ کاٹ کر پھینک دیتے ہیں، ان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہوتی، تو اس طرح جو ہے وہ ان کی اوقات ہی نہیں ہوگی۔ یعنی کہ توحید و رسالت کی گواہی کے مبارک درخت کے ارد گرد کلمہ حق کے منکرین کو زائد جڑی بوٹیوں کی طرح جو ہے وہ اکھاڑ کر جو ہے وہ کیا ہے پھینک دیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہے سورۃ ابراہیم میں اہل ایمان کو قول ثابت کے ساتھ ثابت قدم رکھنے کا تذکرہ فرمایا گیا۔ قول ثابت سے مراد کلمہ طیبہ ہے، ٹھیک ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان سے جب قبر میں سوال ہوگا تو وہ گواہی دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد، ٹھیک ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ کا یہی مطلب ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ایمان باللہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل بیان کیے گئے۔ یہاں سے جو ہے وہ سورۃ ابراہیم کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کوئی سے 3 دلائل لکھے۔ کویسچن نمبر 3 کا جواب ہے اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے زمین و آسمان پیدا کیے، آسمان سے پانی برسایا، طرح طرح کے پھل پیدا کیے، کشتیوں کو پانی پر چلنے کے لیے تابع کر دیا، مسخر کر دیا، سورج اور چاند دن اور رات کو مسخر کیا، اور ہماری دعاؤں کو سننے والا اور نعمتوں کی ناقدری کرنے والے انسان کو ظالم یعنی کہ بے انصاف اور کافر یعنی کہ ناشکرہ کہا گیا ہے اس صورت کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہے حضرت ابراہیم
علیہ السلام میں سورۃ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس جامع دعا کا تذکرہ ہے جسے ہر مسلمان اپنی تمام نمازوں میں مانگتا ہے۔ وہ کون سی دعا ہے یہ بھی آگے آ رہی ہے، اور حضرت ابراہیم کی دعا یہ ہے، سورۃ ابراہیم میں ذکر کی گئی ہے، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دیجیے اور مجھے اور میری اولاد کو دور رکھیے اس بات سے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ کتنی زبردست دعا ہے کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دیجیے اور مجھے اور میری اولاد کو دور رکھیے اس بات سے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے حضرت سورۃ ابراہیم کے آخر میں قیامت کے دن مجرمین کی حالت بیان کی گئی ہے کہ جب وہ قیامت کے دن کا ہولناک منظر دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، وہ اپنے کرتوتوں پر پچھتا رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے گزارش کر رہے ہوں گے کہ ہمیں ایک بار پھر دنیا میں بھیج دیں، ہم اچھے اعمال کریں گے، مگر جواب میں انہیں دنیا کی زندگی یاد کرائی جائے گی کہ تم حق پہچاننے کے باوجود جو ہے وہ انکار اور تکبر کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ نشان لگا ہوا ہے، یہ سوال نمبر جو ہے وہ 4 کا اپنا ہے کہ سورۃ ابراہیم میں موجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے کسی ایک دعا اپنا ترجمہ لکھیں، آپ یہاں سے لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے کہ سورۃ ابراہیم کا تعارف جو ہے وہ لکھیں، یہاں پہ وہ نہیں ہے، وہ اسی ترجمے کے اندر ہے، تو ترجمہ جو ہے وہ سلیبس میں شامل نہیں ہے، تو آپ زبانی لکھ لیں۔ ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کویسچن نمبر 5 کا جواب ہے کہ حضرت ابراہیم عراق میں پیدا ہوئے، اس وقت دنیا پر نمرود کی حکومت تھی، ہر طرف کفر شرک پھیلا ہوا تھا، اس وقت توحید کی آواز صرف اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے حضرت اسماعیل کو بنجر اور بے آباد وادی مکہ میں اللہ تعالیٰ کے گھر کے پاس آباد کیا اور بہت دعائیں کی، ان میں سے ایک دعا یہ تھی، اے اللہ مکہ کو امن والا شہر بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو بتوں سے دور رکھ، اور مشرکین مکہ اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ لکھ کے آپ کویسچن نمبر 5 کا جو ہے جواب بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس میں اضافی کویسچن جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں، انبیاء کی دعوت میں مشترکہ بات کون سی تھی؟ تو تمام انبیاء کرام جو ہے وہ توحید، آخرت اور توبہ اور ان چیزوں کی جو ہے وہ دعوت جو ہے وہ دیتے رہے۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح سورۃ ابراہیم میں انبیاء کی دعوت نہ ماننے والوں کو کیا وعید سنائی گئی ہے؟ تو انہیں کیا ہے، ماء سدید، یعنی کہ کھولتے ہوئے پانی کی جو ہے وہ یہاں سے آپ لکھ سکتے ہیں کہ اس کی کیا ہے وعید سنائی گئی ہے۔ سورۃ ابراہیم کی روشنی میں بتائیں کہ مشرکین کے اعمال کیوں برباد ہو جائیں گے؟ مشرکین کے اعمال اس لیے برباد ہو جائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ اور آخر پر ایمان نہ لانے اور رسول کی اتباع نہ کرنے کی اپنا وجہ سے ان کے تمام اعمال جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے ہم اس کے اپنا اینڈ پہ چلتے ہیں اور اس کے MCQs حل کرتے ہیں۔ جی ہم آ چکے ہیں اس کے اینڈ میں، تو یہاں سے دیکھیں، یہاں سے سورۃ ابراہیم میں جو دعائیں اپنا بتائی گئی ہیں، سورۃ ابراہیم کی آیات ہیں، تو ان کو آپ نے یاد کر لیں، رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دیجئے اور مجھے اور میری اولاد کو دور رکھیے اس بات سے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح اولاد کی پابندی، نماز اور والدین کی بخشش کی دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ تو آپ لوگوں کو آتی ہوگی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا آپ کو امید ہے کہ یاد ہوگی، نہیں یاد تو آپ یاد کر لیجیے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سورۃ ابراہیم میں انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرانے پر کون سا پانی پلانے کی وعید سنائی گئی ہے؟ تو انہیں ماء سدید، یعنی کہ کھولتا ہوا پانی پلانے کی جو ہے وہ وعید سنائی گئی ہے۔ کویسچن نمبر جو ہے وہ 2 ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے والے شخص کو کیا کہا گیا ہے؟ تو ایسے شخص کو بے انصاف اور ناشکرا کہا گیا ہے۔ نیکسٹ جو ہے دعوت حق نہ ماننے والوں کو آخرت میں لباس پہنایا جائے گا، کس کا لباس پہنایا جائے گا؟ وہ آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اور کفار کے اعمال قیامت کے دن ہوں گے کس طرح؟ راکھ کی طرح ہوں گے۔ جی نیکسٹ، وہ خصوصی احکام جو سورۃ ابراہیم میں مذکور کیے گئے وہ کون سے ہیں؟ نماز پڑھنا اور جو ہے وہ مال خرچ کرنا ہے۔ جی، اس کے جتنے بھی کویسچنز ہیں وہ میں نے آپ کو ساتھ ساتھ ان کے نشان لگوا دیے ہیں، آپ وہاں سے لے کے یاد کر سکتے ہیں۔ اس کا جو ہے وہ لانگ کویسچن ہے، سورۃ ابراہیم کے اہم مضامین پر روشنی ڈالیں۔ تو چلیے سٹارٹنگ میں چلتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے لانگ کیسے حل کرنا ہے۔ جی ہم اس کے سٹارٹنگ میں آ چکے ہیں، تو پہلے کی طرح سب سے پہلے تو آپ نے تعارف میں 5-6 ہیڈنگز دے دینی، وہ اس طرح کہ سب سے پہلے اس کا تعارف لکھ دیں، یہاں سے لے کر جو ہے
وہ یہاں تک لکھ دیں آپ، ٹھیک ہے. اور اسی طرح مکی صورت ہے، یہ مکی صورت کا لکھ دیں گے. صورت ابراہیم مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی، اسی مناسبت سے اسے مکی صورت کہا جاتا ہے. اور نیکسٹ ہیڈنگ آپ دے دیں گے صورت کی وجہ تسمیہ کیا ہے کہ اس کی آیت نمبر 35 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کا ذکر ہے، اس لیے اس کو کیا ہے مکی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ اہل مکہ کی نسبت یہ ہیڈنگ دیں آپ کہ اہل مکہ ہر قسم کے شرک اور بت پرستی کے باوجود جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عبادت کیا کرتے تھے. نیکسٹ جو ہے وہ آپ اس کے مرکزی موضوع کی ہیڈنگ دے دیں گے. اس صورت کا مرکزی موضوع جو ہے وہ صورت ابراہیم کے مرکزی موضوع شرک کی مذمت اور توحید کا بیان ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ ہیڈنگ آپ دیں گے اس میں کون کون سے مضامین بیان ہوئے ہیں. قرآن مجید کی عظمت بیان ہوئی ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ لکھ دیں، یہاں سے 2 لائنیں لکھ دیں بس، یہی یہاں تک یہی آپ لوگوں کی کافی ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح انبیاء کی دعوت نہ ماننے والوں کا انجام لکھ دیں کہ جو لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت نہیں مانتے تو ان کا انجام کیا ہوگا. آپ جو ہے وہ یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے وہ یاد کر لیں. اگر اس میں سے بھی آپ نے شارٹ کرنا ہو تو آپ یہاں سے کر لیجیے، ٹھیک ہے، یہاں سے. اور اسی طرح نیکسٹ جو ہے وہ مشرکین کے اعمال کی حیثیت کیا ہوگی. مشرکین کے اعمال کی حیثیت جو ہے وہ آپ یہاں سے لکھ سکتے ہیں کہ مشرکین کے اعمال کی حیثیت جو ہے وہ ایک راگ کی طرح ہوگی، ٹھیک ہے. اور نیکسٹ آپ ہیڈنگ دے دیں کہ شیطان کا اظہار برات، ٹھیک ہے. تو آپ یہ آپ نے ویسے بھی کوئی ایسے یاد کیا ہوگا تو آپ یہ لکھ دیں. اور اسی طرح ایمان اور کفر کی مثال، ایمان اور کفر کی مثال جو ہے وہ کیسے ہے. ایمان اور کفر کی مثال آپ یہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل، زمین و آسمان کا خالق ہے، اس نے اپنا کیا کر دیا ہے، پانی کو مسخر کر دیا ہے، رزق عطا کرنے والا ہے، کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے. یہ ہیڈنگز دے کے آپ نیچے جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اینڈ میں آپ لکھ دیں گے کہ روز قیامت مجرمین کی حالت کیا ہوگی. روز قیامت آپ یہ پیراگراف یہاں سے لے کر یہاں تک لکھ دیں گے تو آپ کا یہ لانگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. امید ہے کہ آپ کو آج کا لیسن پسند آیا ہوگا. اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی کویشچن ہے تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ کا لنک موجود ہے، وہاں پہ بھی آ کر پوچھ سکتے ہیں. آپ کو کمنٹ باکس پہ بھی پوچھ سکتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.